دوسرے مکان کی فکر رہتی ہے. اگر دوسری بلڈنگ بن جائے تو اس بلڈنگ کو بھاڑے پہ لگاؤں تو پیسہ آئے گا. ایسے ہی دوسری بلڈنگ بناتا ہے, تیسرا مکان بناتا ہے, چوتھا مکان بناتا ہے, پانچواں مکان بناتا ہے. بہت ساری بلڈنگوں کا مالک بن گیا. دولت آتی رہی, لالچ بڑھتی رہی, دولت آتی رہی, لالچ بڑھتی رہی. نتیجہ یہ نکلتا ہے جب مکان کا معاملہ ختم ہوتا ہے, اب سوچتا ہے چلنے کے لیے تو ایک چھوٹی سی ایک ٹوٹی ہوئی سائیکل ہے نا, اب ایک گاڑی خرید لیا جائے. ایک گاڑی خریدتا ہے تاکہ اس سے سفر کیا جائے. دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے تھوڑی سی محنت کر لو, دوسری گاڑی خریدو گے, شادی بیاہ کے موقع پر اسے اگر بھاڑے پہ چلا دیا جائے تو بہت سارے پیسے آئیں گے, بہت ساری دولت جمع ہوگی. ایک گاڑی خریدا, صبر نہ ہوا, دوسری خرید لیا, صبر نہ ہوا, تیسری خرید لیا, اطمینان نہ ہوا, چوتھی پانچویں خرید لیا, بہت ساری گاڑیوں کا مالک ہو گیا. اب دولت کا انبار لگتا جا رہا ہے. ایسے ہی زمین اور پلاٹ خریدنے پہ آ گیا. انسان دولت سے کس قدر محبت کرتا ہے. ایک نمازی ہے, صبح ایک نمازی ہے, ظہر مسجد میں پڑھتا ہے, عصر مسجد میں پڑھتا ہے, مغرب مسجد میں پڑھتا ہے, عشاء مسجد میں پڑھتا ہے. ٹھیک دسمبر جنوری کی ٹھنڈی ہے, بہت جاڑا ہے. امام صاحب نے پوچھ دیا میاں فجر میں کیوں نہیں آتے ہو؟ ظہر تو تمہاری مسجد میں ہوتی ہے, عصر تو تمہاری مسجد میں ہوتی ہے, ظہر مغرب کی نماز تو مسجد میں پڑھتے ہو, عشاء کی نماز تو مسجد میں پڑھتے ہو, لیکن فجر میں کہاں غائب رہتے؟ حضرت ٹھنڈی بہت زیادہ ہے, جاڑا بہت زیادہ ہے, اس لیے نہیں آتے ہیں. کہاسا بہت زیادہ ہے, کتے بھوکتے ہیں, یہ حال ہے. لیکن اے پورنیہ کے اس مرکزی جلسے میں آنے والے اسلام کے شہزادوں, یہ بتاؤ اگر کوئی اعلان کر دے کہ رات کے 2 بجے دسمبر اور جنوری کی ٹھنڈی میں جو پورنیہ اسٹیشن یا کٹیہار اسٹیشن جائے گا اسے 1 لاکھ کا انعام دیا جائے گا, اسے 50,000 کا انعام دیا جائے گا. بتاؤ کون ایسا شخص ہے جو کٹیہار نہ جائے؟ کون ایسا شخص ہے جو اسٹیشن نہ جائے؟ وہ تو یہ سوچ کے جائے گا نا 1 مہینہ کمائیں گے تو ایک مہینہ کمائیں گے تو 50,000 آئے گا, 2 مہینہ کمائیں گے تو 2 لاکھ آئے گا. یہاں تو جانا ہے. چلو کوہاسے کو چھوڑ دو, ٹھنڈی کی کیا پرواہ کرنی ہے, کتے بھوکیں گے بھوکتے رہیں گے, لیکن ہمیں تو پیسہ چاہیے. یہ دولت سے محبت کا حال ہے. اور اولاد سے محبت کا حال کیا ہے؟ اولاد لنگڑی بھی ہے, وہ بھی ماں باپ کی آنکھوں کے لیے نور ہے. اولاد کالی بھی ہے, وہ بھی ماں باپ کے لیے چاند و سورج ہے. اولاد اگر اپاہج بھی ہے, وہ بھی بڑھاپے کا سہارا ہے. تو انسان دعویٰ کرتا ہے یہ دولت ہماری ہے, یہ زمین ہماری ہے, یہ بلڈنگ ہماری ہے, یہ جائیداد ہمارا ہے, یہ بینک بیلنس ہمارا ہے, یہ بیٹی ہماری ہے, یہ بیٹا ہمارا ہے, یہ اولادیں ہماری ہے. اے پورنیہ والو, ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں جن دولت کو اور جس اولاد کو ہم نے اپنی دولت کہا اور اپنی اولاد کہا, آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. اے قرآن تو بتا اس دولت کا معاملہ کیا ہے, اس اولاد کا معاملہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ارے جس مال کو تم اپنا مال کہتے ہو اور جس اولاد کو تم اپنی اولاد کہتے ہو, اللہ مال دے کر تمہارا امتحان لے رہا ہے, اللہ اولاد دے کر تمہارا امتحان. اللہ دولت دے تو تکبر مت کرنا, اللہ مال والا بنا